الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فکر، اس کے اسماء کی اور صفات کی الحمدللہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم لیسن نمبر 64 تک پہنچ گئے ہیں، بک 2 پر ہیں، اور امید ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کو جو پڑھ رہے ہوں گے اس نے آپ کی دل اور روح پہ گہرے اثرات مرتب کیے ہوں گے اور اپنے عمل میں آپ نے بہت تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کی صحیح فکر عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری شخصیت کو بہترین بنا دے، ہم وہ سیکھیں جو وہ چاہتا ہے اور وہ عمل کریں جیسا وہ ہم سے عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج 148 پیج سے ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ آپ میں سے کون پہلے پڑھنا چاہے گا؟ اپنا نام بتائیں میں گے پڑھوں؟ زونی بول رہی ہوں۔ جی زونی ٹھیک ہے، آپ پڑھیے۔ القدوس پہلا نام ہے انشاءاللہ جو ہم شروع کریں گے، پڑھیے زونی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسماء الحسنى عز وجل القدوس قال اللہ تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض المالك القدوس العزيز الحكيم۔ آگے بھی پڑھو؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ زونی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، بس ایک لفظ کو دیکھیں، 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے سورۃ الحشر کی آیت 23 میں اور سورۃ الجمعہ کی آیت 1 میں۔ المالک نہیں ہے، الملک۔ میم پہ دیکھیں زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے، اس کو آپ نے مارک کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ مسٹیک دوسری دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہوگی نا، تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کم سے کم 3 بار کوشش کریں، 3 بار روزانہ کسی قاری کی آواز میں اس لفظ کو سنیں، اس آیت کو، ان آیات کو سنیں، تو انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ سنیں پھر پڑھیں، 3 دفعہ سنیں پھر پڑھیں، ہر روز یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پہ الملک رواں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کون ساتھی پڑھنا چاہتی ہیں؟ میں پڑھوں ہمیرا طاہر۔ ماریا آپ پڑھیے آگے۔ جی بات اللہ تبارک و تعالی هو الملک القدوس الطاہر من العیوب المنزہ عن الاولاد والآناد والنقائص الموصوف صفات الکمال التي وصف بها نفسه في كتابه او وصفه به ورسوله وصلی اللہ علیہ وسلم فله الاسماء الحسنى والصفات العلی وهو سبحانہ الملک یہی رکے القدوس۔ ماریا، یہی رکے، دیکھیں جب اس ختم ہو جائے کرے نا پیراگراف رک جائے۔ ٹھیک ہے اچھا پڑھے الحمدللہ، بہت سارے الفاظ بالکل درست پڑھے ہیں۔ کچھ الفاظ کو دیکھیے، سیکنڈ لائن جو آپ نے پڑھی ہے نا، انل اولادی کی بات، کیا لفظ آ رہے ہیں؟ والاندادی والنقائص۔ شاباش، والاندادی، اس کو پچھلی دفعہ والاندادی والاندادی غلطی سے پڑھ لیا تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے درست پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہا نفسہ فی کتابہ کے بعد پڑھیں، او وصفہ، او پڑھیے، باجی او وصفہ پڑھتی رہیں، بہی ورسولہ۔ واہ ہے یہاں پر، باجی جی با ہے، بہی بھی کے بعد بہی واو ہے، بھی کے بعد واو ہے، نہیں بہی رسولہ۔ تو یہ وا رسول ہو، اس کا مطلب آپ کی زبان پر رواں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح، وہ جی جب جی ہماری زبان پہ اللہ و رسول ہم ہوتا ہے رواں ہوتا ہے تو ہم پھر وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو صحیح، یہاں مانگ کر لیں گے، ہم واو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے۔ آخر میں پڑھیں فلاح الاسماء الحسنہ کے بعد فلہ الاسماء الحسنى وصفات العلی۔ وصفات العلیٰ، تشدید آ رہی ہے نا، وصفات العلیٰ، وصفات العلی، ٹھیک ٹھیک ہے ہے بھائی۔ ماشاء اللہ، باقی بہت اچھا پڑھا ہوا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا جیسے تیزی میں پڑھتے ہیں تو کبھی ہو جاتی ہے مسٹیک، اس سے نہیں گھبرانا،
آپ نے اٹیمپٹ کیا, پڑھا, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اچھا جناب, اب ہم یہاں سے سوال دیکھتے ہیں. اب سوال ایک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون ساتھی جواب دے گا. نام تو کافی کھڑے ہوئے ہیں, پھر میں کسی کا بھی نام لوں گی انشاءاللہ. یہاں پر اس پیراگراف کے بعد میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پاکیزہ بادشاہ ہے جس کی ذات ہر کسی کے عیب اور نقص سے پاک ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے نا, تو اس کی جو اسماء الحسنہ اور صفات العلیٰ ہمیں جو یہ پتہ چلتی ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ سحر انصاری آپ بتائیں گی کہاں سے یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ جی باجی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی صفات جو ہیں کتاب سے پتہ چل رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی کمال کی صفات اس کی ذات میں, اس کے افعال میں, ان ساری چیزوں میں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کمال ہے اور پاکیزہ ہے, واحد ہے. گڈ. اپنی کتاب میں اس نے بیان کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا. تو دیکھیں ہمیں جو اللہ کا وصف اور اللہ کی جو صفات اور اس کے ناموں کا پتہ کرنا ہے نا, وہ یہ دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا ہے, قرآن کریم میں کیا ہے, اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. ہم خود سے کوئی نام رکھ سکتے ہیں اس کے؟ ہم چاہے تو رکھ سکتے ہیں خود سے کوئی نام. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ چلیں نہیں رکھ سکتے ہم خود سے. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے اپنا. عریشہ یوسف. عائشہ آپ کیا کہتی ہیں؟ میں اگر اللہ کو کہوں وہ ڈاکٹر ہے, وہ بہت بڑا انجینئر ہے, وہ بڑا کاریگر ہے, میں کوئی بھی نام رکھ لوں. بہت سے لوگ دیکھیں ہم نام رکھ کے اللہ کے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہے, یہ کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں باجی, ہم ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نام جو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے بیان کیے اس میں ساری کوالٹیز موجود ہیں, یعنی وہ مکمل صفات اس میں موجود ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کہ ڈاکٹر ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شافی ہے, کیونکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی, شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو ڈاکٹر ایک ناقص صفت ہے. بہت اچھی بات کی ساتھی نے کہ اللہ نے تو اپنے نام خود بتا دیے نا, ہمیں اس کو مزید ڈیویٹ ہونے کی, اس میں الہاد کرنے کی کوئی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے نیکسٹ پڑھتے ہیں. یہاں سے وہ سبحانہ ہوں, یہاں سے کون پڑھے گا؟ امرین ندیم آپ پڑھیں گی؟ جی امرین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی میں پڑھ. وهو سبحانه الملك والقدوس الممدوح بالفضائل والمحاسن والمنزه عن النقائص في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله واقواله كما قال سبحانه ومن اصدق من الله حديثا. جزاک اللہ خیر. حسن جی بہت اچھا پڑھے. اچھا بس جب جس کا نام لیا جائے نا بس اسی کا مائک کھلا رہنے دیا کریں, باقی لوگ مائک بند کر لیا کریں, ورنہ پھر آواز نا ایک دوسرے سے ٹکرا کے گونجتی ہے. ٹھیک ہے امرین, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. سوال میرا یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے, اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں, اسماء الحسنہ میں, صفات میں, اقوال میں, افعال میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. یہاں پر یہ بات ہوئی ہے, بہت لحاظ سے پرفیکٹ ہے نا. اگر ہمارا ایمان اور یقین اس بات پر ہو جائے تو ہمارے رویوں میں کیا تبدیلی آ جائے گی, بیہیویئرز میں کیا تبدیلی آ جائے گی. نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی؟ کیا نیلوفر یاسمین آپ کو میری آواز؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس پیراگراف سے اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا پتہ چلتا ہے کہ تمام کمالات جو ہیں وہ اللہ کی ذات میں ہیں, بندوں کے پاس ایسے کمال نہیں ہے, پرفیکشن نہیں ہے انسانوں میں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ بات, ٹھیک ہے آپ نے درست کہا, چلیں یاسمین نے یہ بتا دیا. اب میں کسی اور ساتھی سے سوال کرتی ہوں جو جواب دینا چاہے وہ مائک کھولے اور نام بتائے. میرا سوال سن لیں. اسما خان, چلے میں اسما خان آپ سے پوچھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر یہ بات مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یقین ہو جائے کہ باقی پرفیکٹ صرف اس کی ذات ہے, ہمارے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گا؟ جی بالکل, ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں نا, ہم لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں, پھر صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو قریبی, ہمارے جو عزیز ہوتے ہیں ان سے ہم بہت زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ کی ذات پہ ایمان ہوگا کہ ساری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ وہی کرنے والا ہے, تو پھر ہمارے جو ہے تعلقات ان میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، رویے ابھی ہم پہلے رویوں کی بات کرتے ہیں، اس کا اور آؤٹ یہ کم کہ تو بعد دوسروں میں۔ کی غلطیوں کو پھر اگنور کر دیں. جب کوئی پرفیکٹ ہے ہی نہیں، جب اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے تو پھر انسانوں سے غلطیاں تو ہوں گی، تو پھر انہیں اگنور کرنا چاہیے. نہیں چاہیے کہ میں بات نہیں کری، مطلب ہوگا کیا ہمارے اندر اگر ہمیں یہ یقین ہو ہمارے جائے اندر اس گا بات کیا کریں پہ گے؟ یقین ہوگا نا کہ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، تو ہمارا ایمان پڑے گا، اللہ کی ذات سے ہم جڑ جائیں گے اور لوگوں سے توقعات ہم اپنی کم کر لیں گے. ٹھیک ہے، توقعات کم ہو جائیں گی. چلے کوئی اور اس پہ مزید کچھ اس کے علاوہ بطول ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ بطول میں کہیے. بتاؤں شاہین رضوی بطول آپ بتائیے. بچی تکبر جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا وہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم یہ اپنے اندر لوگ یہ چیز جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ اور بہت ساری چیزیں نا یہ اس چیز سے ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو واقعی میں یہ چیز تسلیم کرتے ہیں اور گڈ تسلیم کر گڈ. لیا تو یہ چیز انسان کی زندگی سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اپنی ذات سے بھی تکبر ختم ہوگا اور دوسرے کے لیے ایکسپیکٹیشنز کم ہوگی تو فرسٹریشن ہماری کم ہوگی. شاہین رضوی آپ کہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو صفات آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو یہ صفات ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے اپنے اندر لائیں. تو ہمارے اندر بالکل ویسے تو ہم نہیں ہو سکتے کبھی بھی، لیکن دین پر چلنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تمام تکبر ختم ہو جائیں گے، تمام اکڑ ختم ہو جائے گی کہ ہے تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے اندر تبدیلی پھر محسوس کریں گے اگر ان صفات کو اپنے اندر لائیں گے. میں بتاؤں شمیم اختر چلے میں بتاؤں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر میں آگے مزید پوچھتی ہوں. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ اگلا پیراگراف پڑھیے. یاسمین ٹیچر. پڑھیے یاسمین. وأفعاله عز وجل منزهة عن الخطأ والنسيان وعن الآفات والعيوب، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم. وكان النبي صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے بس اتنا ہی تاکہ اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے. اچھا یہ ذرا دوبارہ شروع سے پڑھیں جہاں سے آپ نے پڑھا تھا، پہلا لفظ پڑھیں. وَأَفْعَالَهُ عَزَّ وَجَلَّ نہیں یہ مُنَزَّهَةٌ. وَأَفْعَالُهُ نہیں ہے، اس کو درست کریں وَأَفْعَالُهُ. ٹھیک ہے وَأَفْعَالُهُ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وَالْعُيُوبِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، عیب کی جمع عیوب. ٹھیک چلے سوال میں کرتی ہوں آپ سے. یہاں اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو دینا چاہیں جواب اپنے ڈسکشن کریں اس پہ. دیکھیں جب ہم لوگوں کے کاموں میں یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات میں پرفیکشن ہے، خطا سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے. یہ بتائیے جب ہم لوگوں کے کاموں میں پرفیکشن نہیں پاتے تو مسائل کیا ہوتے ہیں؟ کون شیئر کرنا چاہے گا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ غلطیاں جب لوگ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں اور ہم کیا فیل ہماری زندگی میں کیا پرابلم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں بتاؤں، جی اسما. جب مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں تو ہمارے درمیان جو سب سے پہلی چیز آتی ہے نا وہ بدگمانی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد پریشانیاں آتی ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر. اب دیکھیں نا، اب ہمیں پتا ہے کہ ایک شخص کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو ظاہر کرنے کی بجائے یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس طرح سے رویہ رکھنا ہے کہ اس کو احساس بھی نہ ہو، اصلاح اس طریقے سے اس کی کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے چلے، یہ اچھی بات آپ نے کی. شاہدہ پروین آپ کہیے. میں یہ کہوں گی کہ جب ہم آپس میں اس طرح کرنے سے تعلقات خراب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک بیماری میں بھی مبتلا کر لیتے ہیں، اور بیماری جب آتی ہے تو ہم اللہ سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. اور درشک جزاک اللہ. دیکھیں چلیں اب آپ سے ایک اور بات پوچھتی ہوں، یہ بڑا کنیکٹڈ ہے اس چیز سے. اگر یہ بات ہم سمجھ لینا کہ لوگوں میں نقائص ہوتے ہیں، لوگوں میں مسائل ہوتے ہیں، لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، ہمیں بھول چک ہوتی ہے، وہ صرف اللہ میں ہے جو نہیں ہے. تو ایک چیز کا ہمیں بڑا فائدہ ہو وہ یہ، آپ مجھے چلے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے کہ جب آپ کسی کو کام سکھانے لگتے ہیں کوئی، تو آپ کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟
کوئی شیئر کرے گا؟ کسی نے کبھی کسی کو کوئی کام سکھایا ہو یا ایک سے زیادہ لوگوں کو سکھایا تو مسئلے کیا ہوتے ہیں اس میں؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ کبھی سکھایا آپ نے کسی کو کوئی کام؟ شمیم اختر. جی اگر ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں سکھاتے ہیں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اس کی سمجھ عقل جو ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں سمجھ پاتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پھر کیا تھوڑا کرتے صبر ہیں؟ بھی کرنا ہوتا ہے, صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم کسی کو کام سکھاتے ہیں نا. عمومی تو طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ نہیں پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں. چلیں وہ تو ہو گیا. اب میں ہاں چلیں کیونکہ یہ اور کمی ہے ساتھیوں نا, سے بھی اللہ کہوں تعالیٰ گی کہ نے اس ہر میں بندے حصہ کے اندر ڈالیں, کمی رکھی ہے. کیونکہ جی اگر آپ یہ بات سمجھ لیں نا تو آپ کی زندگی میں بہت آسانی ہو جائے. ہو دیکھیں جائے کیونکہ آپ کسی کو کام سکھانا چاہتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پاتا, وہ غلطیاں کرتا ہے. عمومی طور پہ جنرلی لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی شیئر کرے گا؟ باجی میں بتاؤں؟ جی سائمہ کہیے. جی باجی عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, بالکل ہم اپنی طرح چاہتے ہیں, جیسے حالانکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم خود بھی نہیں ہوتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو جب دوسرا وہ نہیں سمجھ پاتا تو بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چھوڑو ہم خود کر لیں گے, تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں نہیں آتا کچھ, مطلب اس کو اور ہم مزید مطلب اس کا کانفیڈینس اور شیک کر دیتے ہیں. تو جو کرنے والا بھی ہوگا تو یا تو وہ بالکل فرنٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے ٹھیک ہے, مجھے کرنا ہی نہیں, جیسے بچوں کے ساتھ عموماً ہمارا رویہ ہوتا ہے, تو وہ اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو آتا ہی نہیں, ہم کرتے ہی نہیں. تو ہمارا اپنا نیگیٹو رویہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جب دوسرے کو سکھا رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں, وہی بات ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں کہ ہر کوئی اپنے انداز سے سوچتا ہے, اپنے انداز سے کام کرتا ہے, تو پھر obviously بہتری آئے گی, لیکن یہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی بات کی. مسرت آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. السلام. جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں بھی کوئی بچوں کو گھر میں ہمارے یہاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بچی کر رہی ہوتی ہے, ان کو تجوید کے ساتھ قاعدہ پڑھانے لگتی ہوں تو ان کے زبر پیش میں اس میں تجوید میں بہت غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ نا کیسے یہ پڑھیں گی, میں کس طرح ان کو یہ زبر پیش اور زیر کی صحیح سے تلفظ ان کا صحیح کرواؤں, تجوید صحیح کروں. پھر اندر سے یہ بات بھی آتی ہے کہ میں جب نئے پڑھنے لگی تھی تو میری بھی غلطیاں اتنی نکلتی تھی, مجھے بھی نہیں آتی تھی تجوید کے ساتھ پڑھنا. تو پھر یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے سیکھیں گے, کیسے ان کو صحیح کرواؤں ان کی تجوید. جزاک اللہ خیر. دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کام سکھا دیتے ہیں, اور وہ بہت صبر کے ساتھ لگے رہتے ہیں. وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس نیت سے سکھاتے ہیں کہ ہم ان کو سکھائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا اور یہ ہمارے مددگار بنیں گے. کیونکہ دیکھیں جب اپنا کام آپ کسی کو سکھاتے ہیں نا, تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سکھاؤ ہی نہ, کہیں ہمارے برابر ہی نہ آ جائے. لیکن جو صدقہ جاریہ اور آثار والی بات ہے نا سورۃ یاسین کی, جو جن کے ذہنوں میں وہ ہوتی ہے, وہ حریص ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نا بہت کچھ سکھا جائیں. اور سکھانا ایک بڑا پینفل کام ہے, بہت تکلیف دہ عمل ہے. سیکھنے والے کے لیے جتنا ہے نا, سکھانے والے کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اسے سے بہت صبر کرنا پڑتا ہے, وہ بار بار ایک غلطی کو اگنور کرنا پڑتا ہے, پھر اسے مختلف طریقے سے بتانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کیا غلطی کرتی ہیں, جب وہ اپنی بچیوں کو کچن میں لاتی ہیں, کچھ کھانا بنانا سکھانا شروع کرتی ہیں, جب وہ کچھ بناتی ہیں خراب کری تو کہتی ہے چھوڑو تمہیں نہیں آ سکتا, 10 دفعہ بتایا تم میں خود ہی کر لوں گی. یہ جو بہت سارے لوگوں کا ایک عمل اور قول ہے نا کہ میں خود کر لوں گا, دوسرے سے کروانے سے بہتر ہے جتنا وقت اس کو سمجھانے میں لگانا ہے میں خود ہی کر لوں. یہ اتنی بڑی غلطی ہے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو جو کچھ سکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے رہتی دنیا تک, جب تک وہ عمل جاری رہتا ہے, آپ کا بھی حصہ ڈلتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے, اور اس میں سب سے بڑی مشکل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اس نے غلطی کی کیوں, اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی, 10 دفعہ بتایا 15 دفعہ بتایا. اس لیے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کر کے سیکھتا ہے. بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, پہلے دن ہی چلنا شروع کر دیتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے, ایک دن چلنے لگتا ہے, ٹوٹی پوٹی زبان بولتا ہے, ایک دن پرفیکٹ بولنے لگتا ہے. تو یہ اگر میں اور آپ سوچ لینا کہ غلطیاں ہوں گی,
تو ہم پھر انسان ایک وقت آتا ہے سارے بوجھ خود نہیں اٹھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں کہ ماں باپ اپنے بچوں پر کام نہیں ڈالتے. میں نے بہت گھروں میں دیکھا ہے کہ باپ باہر شاپنگ نہیں کرنے دیتے لڑکوں کو, یا مائیں لڑکیوں کو کام نہیں کرنے دیتی کہ نہیں یہ خراب کر دیں گے یا یہ مہنگا لے آئیں گے. اینڈ میں کیا ہوتا ہے, وہ سارا کام ان پہ پڑ جاتا ہے, اولاد کر کے نہیں دیتی. پھر وہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اپنے گھر بڑے اچھے چلاتے ہیں, تو پھر پیرنٹس کیا کہتے ہیں, ہمارے گھر تو کچھ نہیں کرتا تھا, اپنا گھر تو دیکھو کیا چلا رہے ہیں. تو اس میں جی آپ کی غلطی ہے, آپ نے بوجھ نہیں ڈالا, آپ نے کمی کو برداشت نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بھی تو غلطیاں معاف کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ جانتا ہے بندہ غلطی کا پتلا ہے. تو آج سے اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے لوگوں کی غلطیوں کے باوجود ان کو آگے چلانا ہے اپنے ساتھ, تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ خیر کمائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اس سے آگے کون پڑھے گا؟ جی میں روحی تسنیم. جی روحی پڑھیے. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. عن عائشة رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فسبحان الملك القدوس ذو الفضائل والمحاسن المنزة عن النقائص والعيوب. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے روحی. اچھا جناب, یہ جو حضرت عائشہ کا قول ہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ تسبیح کب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا مجھے چیٹ میں تو بتائیں, میں دیکھتی ہوں میرے چیٹ کے ساتھی جو ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے کچھ ذرا ہوم ورک بھی نکالیں گے. دیکھتے ہیں جناب. رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی, آنسر آنے شروع ہو گئے وہاں پہ. تو جناب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو رکوع اور سجدے میں جن کو یہ تسبیح یاد ہے اور وہ پڑھتے ہیں؟ کوئی اپنا میں پڑھتی ہوں باجی اپنے رکوع اور سجدے میں. چلیں الحمدللہ. تو دس از آر ہوم ورک. یہ ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہم نے رکوع اور سجدے میں اس دعا کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے, اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہم نے اس کی عادت ڈالنی ہے. فرام ٹوڈیز کلاس آنورڈ, آج کے بعد میری اور آپ کی رکوع اور سجدے کی دعاؤں میں, تسبیحات میں ایک دعا یہ بھی شامل ہونی چاہیے. ایک تسبیح ذرا سب اپنی اپنی جگہ پر اونچی آواز میں پڑھیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ایک یہ ہوم ورک ہے, اور دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ تسبیح آپ نے کسی اور کو سکھانی ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں سکھائیے, اپنے بچوں کو بڑوں کو سکھائیے, ان کو ایک نئی تسبیح بتائیے کہ یہ تسبیح نماز میں پڑھے, اور جتنے میکسیمم جتنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. کمپٹیشن کرتے ہیں ہم, ہیلدی کمپٹیشن. دیکھتے ہیں اس ہفتے کتنے لوگوں کو سکھا کے آئیں گے, اور پھر آپ اگلے ہفتے آپ اس کی شیئرنگ کریں ہم سے کلاس میں کہ میں نے اس ہفتے یہ تسبیح اتنے لوگوں کو سکھائی انشاءاللہ. تو ہیلدی کمپٹیشن تو کرنا چاہیے نا آپس میں, خیرات کی نیت سے انشاءاللہ. چلیں جناب نیکسٹ. الحمدللہ یہ تو ہمارا مکمل ہوا. السلام. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ہم پڑھیں اوج پڑھیے. السلام. ومن أسمائه الحسنى عز وجل السلام. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. یہاں پر اس سے آگے آج نے جو ہے وعلی عباد اللہ الصالحین تک پڑھا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज आगे से मजीद अभी चल रहे हैं, बात हो रही है, तो वो कौन पढ़ेगा? फायदा से कौन पढ़ेगा? कौन बाजी पढ़ना मैं पढ़ चाहेगा? मैं कौन? जुबना खुरम। ये जुबना पढ़िए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा हुवस्सलाम जुबना ये फ़इज़ा पढ़ लिया मैंने, ये पढ़ लिया, आप यहाँ से आगे पढ़ें। फायदा क़ालहा, फ़इज़ा क़ालहा असाबत कुल्ल अब्दिल्लिल्लाहि स्वालिहिन फिस समाई वल अर्द अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसअलति मा शाअ मुत्तफ़क़ुन अलैह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है जनाब, सवाल मेरा यहाँ पर ये है आपसे कि ये जो है ना कुल्ल अब्दिल्लिल्लाहि सालिह फिस समाई वल अर्द, तो ये जो यहाँ इससे क्या मुराद है? कौन बताएगा? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा इससे क्या मुराद है? जी, ये जितना हिस्सा है हदीस का, इससे क्या मुराद है? सभी आप बताइए। वजी कुल्ला अब्दिन लिल्लाहि सालिहिन फिस समाई वल अर्दी, इससे मुराद अल्लाह ताला के नेक सालेह बंदे हैं जो सारे के सारे जो आसमान में हैं और जो जमीन में हैं, यानी आसमान में नेक रूहें हैं और जमीन में भी जो नेक बंदे हैं। आसमान में सिर्फ नेक रूह है या कोई और भी है? नेक रूहें और फरिश्ते भी हैं। जी जी जी, ठीक है। तो अब यहाँ बात हो रही है अत्तहियात की, तो ओवरऑल सारी बात इस हदीस से क्या समझ में आया? कौन बताएगा आप में से? इस हदीस से आपको क्या बात समझ में आई? बाजी मैं बताऊं? भी है सभी नहीं, सभी आपने बता दिया, कोई और साथी बताए ताकि सबको। खालदा आप बताइए। जी अमरीन जी, फरजाना तारिक आप बताना चाहती हैं? जी अमरीन मुनव्वर बताएं। चले अमरीन बताइए। जी इसमें अल्लाह ताला के जो नाम, जो इसमें अल्लाह ताला की ये चीज़ बताई गई है कि जो आसमानों में और ज़मीन में जो जितने भी फरिश्ते हैं, हम जो भी हम सलाम यहाँ पढ़ते हैं तो उसका वो सलाम फरिश्तों तक पहुँचता है। तो सुबहान अल्लाह, ये बहुत कितनी अच्छी चीज़ है कि उन तक हमारा सलाम भी पहुँचता है, फरिश्तों तक। और दूसरी बात ये कि ये ज़मीनों और आसमान में जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ इसको पढ़ते हैं, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसइलति मा शाअ। तो यही इसी में बताया गया है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें जो भी दुआएं हैं अत्तहियात के बाद हमने वो दुआएं पढ़नी है, और उन दुआओं के बाद हमने फिर आगे से रब्बि जअलनी जो है वो पढ़ना है। और इस तरह से ये सारी मुकम्मल दुआओं में शामिल है। देखिए वो भी उन दुआओं में शामिल है। नहीं, अत्तहियात पढ़ा और दुरूद पढ़ा, फिर जो चाहे सवाल करने का इख्तियार है। ठीक है, यानी अच्छा, ये पहले हमें नहीं बाजी, हमें ये पहले नहीं इतना अंदाजा था कि जो बाकी की दुआएं हैं वो हम अत्तहियात के बाद या दुरूद शरीफ के बाद मतलब पढ़ सकते हैं। तो ये अब हमें ये पढ़ने से अंदाजा हुआ कि ये हम जितनी भी दुआएं हैं जो कि रब्बाना से शुरू होती हैं या अल्लाहुम्मा से होती हैं, वो हम जितनी भी दुआएं हम पढ़ें उसके बाद रब्बी जलनी हम पढ़ें आखिर में। जरूर है, बस आप रब्बी जल्नी पहले भी पढ़ सकते हैं, जो चाहे। देखिए यहाँ क्या है, फिर उससे जो चाहे सवाल करने का इख्तियार है, जो सवाल चाहे इख्तियार करें। रब अल्लाह से जो चाहे मांगे, ठीक है। और मसून और पुरानी दुआएं मांगे तो बहुत ही अच्छा है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहे दुआएं मांगे, वरना अमूमन तो रब्बना आतिना या रब्बी जालनी में कीमत सलाती भी रह जाती है ना। लेकिन आप जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह तो इख्तियार बाजी है। हमारी तमाम फीलिंग्स जो है वो अल्लाह तक किस तरह पहुंच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बाजी हम बताएं फरजाना। फरजाना बताइए। जी मतलब ये जो दुआ है, मतलब अब पता जैसे चला कि वैसे ही हम लोगों से कहते रहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा,
تو الحمدللہ جو بھی نماز پڑھتا ہے تو ہمیں بھی اس کی دعا جیسے پہنچ رہی ہے کہ ہر جو مومن ہے اور جو نیک صالح ہے تو جو بھی نماز پڑھے تو وہ نیک بندوں تک الحمدللہ وہ پہنچ رہی ہے. تو ہم جیسے کتنا اللہ تعالیٰ کی مطلب کرم رحمت ہے کہ ہمیں اللہ الحمدللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان نیک بندوں میں سے کر دے. دیکھیں یہاں کنیکٹ یا جو صالحین کی بات ہے نا, تو اللہ سبحانہ ہاں وتعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں سے کر ہمیں دے بھی تاکہ دعائیں ملیں. ہم بھی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے. اچھا, یہ جو اتحیات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ کس کس تک پہنچتا ہے, کیا آپ کو پہلے بھی پتا تھا؟ اور آپ میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اتحیات کا ترجمہ آتا ہے. آپ ذرا پوچھئے نا, نکلے بازار میں, نکلے محفلوں میں, اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھیں, گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو اتحیات کا معنی آتا ہے. پوری نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بہت سے بہت سورۃ فاتحہ کا مطلب آ جاتا ہے یا بعضوں کا درود کا آ جاتا ہے, لیکن سلام کا معنی جو ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں آتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا دوسرا ہوم ورک یہ ہے ہم خود اس کا ترجمہ یاد کریں. ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو نہیں ہو سکتا ہے نہ آتا ہو نا, کہ ساری زبانی عبادات اللہ کے لیے ہیں, دعائیں, پاکیزہ کلمات, اور پھر سلامتی ہے, پھر سلامتی نبی پر, رحمتیں اور برکتیں اور سارے نیک بندوں پر. کتنی پیاری دعا ہے نا. تو اس کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, اور کوشش کرنی ہے کہ اس ہفتے ہم یہ ترجمہ اور لوگوں کو بھی سکھائیں. کیا خیال ہے؟ آپ اگر کوئی کہیں کلاس لیتے ہیں, کچھ لوگوں کو پڑھاتے ہیں, تو آپ یہ سوچ لیں, یا کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, بڑوں کو پڑھاتے ہیں, اپنے گھر میں ہیں, سرونٹس کو, کسی کو بھی, کہ میں نے انشاءاللہ اتحیات کا ترجمہ میکسیمم لوگوں تک کو سکھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا جناب, چلیں آگے چلتے ہیں. آگے کون پڑھنا چاہے گا؟ خالدہ میں پڑھوں؟ پڑھیے میرا خالدہ. میں پڑھوں ساجدہ. خالدہ پہلے پڑھیں. جی. اللہ تبارک و تعالی هو السلام الذي سلم من كل عیب وبریء من كل نقص لکمالہ فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ. چلیں خالدہ, یہیں آپ سے میں سوال کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے لیے کیسے السلام ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام, اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے, وہ سلامتی دینے والا ہے, اور وہ ہر چیز سے, وہ عیب سے سلامت ہے, ہر عیب سے بری ہے, ہر نقص سے بھی وہ, جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا صحیح سالم ہے. اور جس طرح دلوں کے لیے بھی آتا ہے نا کہ قلب سلیم, وہ دل جو کہ سالم ہو, تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ ہر چیز سے سلامت ہے, ہر عیب سے اور ہر نقص سے. تو اب اپنی ذات کی وہ کمال کی وجہ سے, اپنی صفات اور اپنے اسماء اور افعال کی وجہ سے وہ کمپلیٹ ہے, پرفیکشن ہے اس کے اندر, اور وہ سلام ہے, سلامتی دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل درست کا, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ جی پڑھیے ساجدہ, آپ پڑھیے. وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من كل ما سواه لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم, وله الكمال المطلق من كل الوجوه, وكماله سبحانه من لوازم ذاته, فالسلام يتضمن ٹھیک ہے, جزاک اللہ إثبات. خیر. ساجدہ رکیے یہیں پہ, بس یہیں پہ رکے. یہاں پہ دو لفظ دیکھیں, وہ نقصی وضامن وَلَهُ, یہاں سے اس کے بعد پڑھیں دھیان سے, وَلَهُ وله الكمال المطلق من مطلق, كل ٹھیک ہے, وَلَهُ الکمال مطلق مطلق. مطلق. ٹھیک ہے, باقی سے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. چلے اب سوال میرا یہاں ہے کہ یہاں جو ہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے, کیا سمجھ میں آیا ہے, کون آپ سے شیئر کرے گا؟ یعنی چلے سوال میں پوچھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو یہ نام السلام ہے, تو اس نام کا وہ سب سے زیادہ حقدار کیوں ہے, اسی کا یہ نام کیوں رکھا جائے؟ جی کون جواب دینا میرا چاہے تھا. گا؟ جی جی حمیرہ. میں بتا جی, اس میں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا نام سلام ہو, کیونکہ وہ خود سلامت ہے, اور وہ ہر طرح کی آفت, مصیبت اور عیب اور ہر طرح کے نقص سے جو ہے اور مذمت سے وہ پاک ہے. کس وجہ سے؟ اپنے کمال مطلق یا اپنی مکمل جو ہے نا ہونے کی وجہ سے, جو اس کی ذات کا کمال ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ اس کا نام سلام ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ میں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر قسم کی پرفیکشن ہے, کسی بھی کمی اور نقص سے پاک ہے. ٹھیک ہے,
میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے، ذرا سا امیجن کریں دنیا میں ہم کس کس کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا چیٹ میں لکھیے نا آپ لوگ، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں. عمومی طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا چیز بالکل، کون بالکل پرفیکٹ ہو ہمارے آس پاس؟ کس کو چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں؟ استاد کو. اوکے گڈ، بہت اچھا جواب دیا عریشہ یوسف نے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ٹیچرز بالکل پرفیکٹ ہو، ہماری والدین پرفیکٹ ہو، بچے پرفیکٹ ہوں، پھر ہمارا شوہر پرفیکٹ ہو، ہمارے گھر والے پرفیکٹ ہوں. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ریپیٹڈ اب آنسرز آ رہے ہیں. کوئی اگر ہماری بہو پرفیکٹ ہو، یہ سارے آپ کے آنسرز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. پھر ہمارے دوست پرفیکٹ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے آس پاس سب لوگ ہر غلطی سے پاک ہوں، اور خود ہم جتنی مرضی غلطیاں کریں کوئی بات نہیں، ہم تو انسان ہے نا. دوسرے بالکل نہ کریں، آئیڈیل ہو سب. پڑوسی بالکل ہمارے صحیح ہوں، پرفیکٹ ہو، کوئی غلطی نہ ہو ان میں. ہماری بھابھی، ہمارا داماد، ہمارے ملازمین، یہ نئے 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 آپ کی طرف سے آئیڈیاز آ رہے ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے کام والے، ہمارے ملازمین، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم ان میں کمی دیکھتے ہیں نا، یا ہم بہن بھائیوں میں کمی دیکھتے ہیں یا بچوں میں، اسپیشلی بچوں میں، پیرنٹس گیٹ سو فرسٹریٹڈ کہ ان کے بچے سے یہ غلطی ہوئی کیسے، ان کے بچے نے یہ کیا کیوں. ہم اپنے علاوہ سب کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہے جہاں انسان مار کھا جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بندے سے غلطی ہوگی ہی ہوگی. لہٰذا اس بات کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی کا رخ موڑ لیں گے نا تو انشاءاللہ. اچھا اب آپ نے ایک ہوم ورک اور کرنا ہے، تھرڈ ہوم ورک ہے، اور یہ ذرا عملی ہوم ورک ہے. باقی زیادہ اس دفعہ میں نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا ہے، کچھ یاد کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن یہ ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے رویے کو اس انداز میں بدلنا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ غلطی سے پاک ہے، بندوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اچھا اسٹوڈنٹس کو بھی بعض اوقات ٹیچر اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، تم نے غلطی کی کیسے، یو آر سچ اے برائٹ اسٹوڈنٹ. بھائی انسان بھی تو ہے نا، تو اللہ ہم پر رحم کرے بس. ٹھیک ہے جناب، آگے کون پڑھے گا؟ باجی میں پڑھی ادیبہ. نام بتایا کریں جناب. ادیبہ ادیبہ. جی ادیبہ پڑھیے. السلام والسلام يتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعيب، والسلامة أسماعه من كل ذم، والسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين، والسلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة. ٹھیک ہے، بخلاف الحکمت. جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس سے میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا ہم کسی کو دلیل آپ نے مجھے دینی ہے کہ ہم یہ کہ مصنف اس کی کیا دلیل دے رہے ہیں، مطلب یہاں مصنف اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، وہ الفاظ مجھے آپ نے بتانے ہیں. سوال میرا یہ کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کی طرح کہ اللہ جو ہے وہ فلاں شخص کی طرح خوبصورت ہے، یا فلاں کی طرح اس کا ہاتھ ہے، یا فلاں کی طرح لمبا ہے؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو مصنف اس کی کیا کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سا حصہ ہے عربک کا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ فرزانہ سہیل آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اس میں جو مصنف اس کی دلیل یہ ہے وسلامت صفاتی من مشابہتی صفات المخلوقین. ٹھیک ہے، دلیل تو نہیں بلکہ مصنف یہ بات کہہ رہے ہیں. اس لیسن سے ہم نے نکالا کہ وہ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں. دلیل تو عموماً قرآن اور سنت سے ہوتی ہے نا، اور وہ قرآن سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ کوئی آیت ہے جس میں یہ بات ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ کوئی بھی بتائے مجھے کہ اللہ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کوئی آیت ہے؟ کوئی حافظہ ہے یا جو بتا سکے؟ باجی میں بتاؤں؟ جی زبنہ بتائیے. جی لیسا کمثلی شیء. جی اللہ کی طرح کچھ میں مانی مثال اس جیسی کوئی چیز. بالکل ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں. جی نیکسٹ کون پڑھے گا آپ میں سے؟
جی فاللہ جل جلالہ. ادیبہ آصف آپ پڑھیے. اللہ جل جلالہ هو الحی الذی سلمت حیاته من الموت والسنة والنوم والتغیر وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والعیاء والعجز وهو ٹھیک ہے، العلیم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. پہلی لائن جو انہوں نے پڑھی نا ادیبہ نے، اس میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تغیر سے سلامت ہے. کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ مثالوں سے مجھے بتائیے کہ کیسے انسان میں کیا تغیر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے سلامت ہے، اور تغیر ہوتا کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی جو بتانا چاہے اپنا نام بتائیں. انشاءاللہ بہت سے ہاتھ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ مائک دے سکتے ہیں اگر جنہوں نے نہیں ابھی تک بتایا. جی امرین منور. جی امرین بتائیے، کہیے. تغیر کا مطلب ہے تبدیلی. تو یہ اس جگہ پر جو ہے کہ اللہ جل جلالہ کے انہوں نے جو هو الذی حی الذی سلمت حیاتہ من الموت والسنۃ والنوم، تو انہوں نے یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہماری جو ہے زندگی اور موت جو ہے وہ ہم مطلب ہر چیز جو ہے ہماری وہ اللہ جل جلالہ کی وجہ سے اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں، کوئی بھی تغیر نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے جناب، دنیا میں تو تبدیلی میں بتاؤں امرین ندی. یہ بڑی فائن سا پوائنٹ ہے جی امرین آپ کا. یہ بجی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز سے سلامت ہے، یعنی کہ جیسے ہم انسان جو ہیں یا اور بھی مخلوقات ہیں ان میں زندگی ہے، موت ہے اور نیند آتی ہے، ان کو اس طرح کا چینج آتا رہتا ہے ان کی لائف میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چینج سے مبرہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی چینج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ایک ہی حالت میں ہے، نہ ان کے لیے نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب چلیے میں اس کو ایک مثال سے بتاتی ہوں. آپ لوگ بتائیں آپ پچھلے 10 سال یا 20 سال میں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ ہر طرح کی تبدیلی بتائیں، کوئی بھی شیئر کرنا چاہیں آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. میں بتاؤں خالدہ؟ جی میں بتاؤں شہناز. خالدہ بتائیے. خالدہ کہیے. جی ہمارے اندر بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ الحمدللہ میچور ہو کے صبر زیادہ آتا ہے انسان کا، اور یہ کہ دوسروں کو سمجھنے کی زیادہ ہمیں صلاحیت ہوتی ہے. اور ویسے فزیکل ظاہر کمزوری ہوتی ہے یقیناً، لیکن ایموشنلی مجھے لگتا ہے کہ ایج کے ساتھ انسان، اور جب اسپیشلی قرآن اور حدیث سے جڑا ہو تو وہ زیادہ میچور ہوتا ہے، لوگوں کی غلطیاں بھی زیادہ اگنور کر سکتا ہے وہ. اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو چینج مجھے لگا وہ یہ کہ موڈ سوئنگز نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے اندر موڈ سوئنگز بہت ہیں، لیکن اللہ کے اندر کوئی ظاہر ہے تو کامل ہے، اس کے اندر کوئی موڈ سوئنگز نہیں ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ہمارے کبھی بور ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ایون ہم اپنا سبق جیسے پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ یو آر ناٹ ان اے موڈ ٹو ڈو اٹ. تو ہم لوگوں کے اندر تو یہ سارے نقص موجود ہیں، لیکن اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ ہر چیز یعنی سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہر کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہو رہا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم لیپس ہو جائے کسی چیز کا. لیکن مجھے اس وقت یہ چیز بہت یاد آ رہی ہے سورہ رحمان کی کہ ہوا کلو فی شان، ایگزیکٹلی میں نہیں یاد کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے نہ اس کو آپ اس سے نہ کنیکٹ کریں کہ وہ ہر روز نئی شان میں ہے. نہیں، میں اس کو یہ بتا رہی ہوں کہ ویسے تو موڈ سوئنگز نہیں ہے، لیکن دعا مانگنے کے لحاظ سے مجھے یہ چیز بہت اپیل کرتی ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. ہاں اس نے وہ چاہے تو تقدیر کو ہماری بدل کے اس میں لکھ دے، بدل کے رکھ دے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نئی شان میں پتہ ہے کیسے ہے، وہ ایسے ہے کہ وہ ہمیں نئی ہماری حالات زندگی کو بدلتا رہتا ہے. اس کی شان اس طرح جھلک ہے ہماری تبدیلی میں. ٹھیک ہے، ہر نیا دن وہ ہمارے لیے تبدیل کر کے لے کے آتا ہے. اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ نہیں، اس کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مثلا آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے میرے پاس چیٹ میں کیونکہ کافی ماشاءاللہ آنسرز آئے، میں ان کو سمپ کر دیتی ہوں. دیکھیں ہمارے اندر تبدیلی جو وہ ایسے ہے کہ دل ہمارے بدل جاتے ہیں، ہمارے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے،
ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہم آج اچھے ہیں کل برے ہیں آج اچھے, آج کمزور ہیں کل, یعنی آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ کمزوری تو آتی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دل آپ کتنے تبدیل ہوتے ہیں نا, آج دل کسی کے لیے اچھا ہے کل برا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اچھا برے کے درمیان ٹویسٹ نہیں کرتا رہتا ہماری طرح, وہ علیم خبیر ہے نا, وہ بس جو اس نے فیصلے کیے ہوتے ہیں وہی فیصلے کیے ہوتے ہیں, ہمیں موقع دیتا رہتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. ایک اور سوال میرا یہاں سے آپ سے یہ ہے کہ یہ جو یہاں بات تھی کہ اس تھکاوٹ, تھکنے اور عاجز آنے سے وہ سلامت ہے, کوئی بھی آپ میں سے شیئر کریں سے آپ اس کو پڑھ کے اپنے لیے کیا فیل کرتے ہیں؟ کوئی فیلنگ آپ کو ڈیولپ ہوتی ہے یہ چیزیں پڑھ کر؟ یعنی اب تک آپ نے اللہ یہ جو چیزیں پڑھی اس کو آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ساری تبدیلیاں انسان کے اندر آ رہی ہیں؟ آپ تھکتے ہیں ویسے؟ کیا تھکتے ہیں آپ لوگ؟ جی باجی میں بتاؤں فرحت عمران. جی فرحت عمران, باجی آپ فرحت عمران بتائیں. جی فرحت. جی باجی الحمدللہ زندگی میں تبدیلی بہت آ رہی ہے, کیونکہ ہم اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں نا, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کو سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کی صفات کو سمجھ رہے ہیں, تو ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی طرف ہمارا رجوع جا رہا ہے. ہم اللہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, ہمارا غم ہو, ہماری خوشی ہو, پریشانی ہو, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے. ہمیں راستہ بھی اللہ دکھائے گا, ہدایت بھی اللہ دے گا. ہم طلب کریں گے تو اللہ ہمیں ہر چیز دے گا. ہم نیکی طلب کریں گے اللہ ہمیں نیکی دے گا. ہم دنیا طلب کریں گے اللہ ہمیں دنیا دے گا, کیونکہ اللہ تو دینے والا ہے. خواہش ہماری ہونی ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کریں. اور بہت تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ میاں قائم ہی رکھے اس کو مرتے دم تک. اچھا, میرا سوال جو ہے نا وہ اصل میں اس چیز سے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ذرا سمجھیں. یہ جو ہے نا کہ وہ القادر الذی سلمت قدرتہ من اللغوب والتعب والعیاء والعجز. تو دیکھیں ہم جب تھکتے ہیں اور عاجز آتے ہیں تو فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا, تو اگر میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم تو تھکیں گے بھی اور ہم رکیں گے بھی, کیونکہ ہماری اندر یہ چیزیں ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم اللہ کی طرح پرفیکٹ تو نہیں ہے, اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہم آپ ہی محسوس کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو؟ باجی کچھ بتائیں باجی. باجی انسان کو اپنی کمی کا احساس ہوگا نا, کہ ہمیں یہ فیل ہوگا کہ ہم تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے. اچھا, پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ سہرش آپ بتائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ باجی جو ہمارا ایمان ناقص ہے اس کو بھرپور طریقے سے سوچ بچار کی, غور و فکر کی جو ہے وہ ملے گی کہ ہم کہاں پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے, کہاں پر میں ناقص ہوں. ٹھیک ہے, جو انسان مایوس ہونے لگتا ہے نا کہ میں کیوں نہیں یہ کر پا رہا, میں کیوں تھک رہا ہوں, میرے سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, تو اگر یہ خیال آ جائے نا کہ میں ہوں ہی ایسا, میں ویک ہوں, میں کمزور انسان ہوں, میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن بس میں ایک حد تک کر سکتا ہوں, اور وہ مجھے پوری کی پوری کوشش کرنی ہے, کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ٹو وے ہے, نہ پرفیکشن دوسروں میں تلاش کرے اور نہ پرفیکشن اپنے اندر تلاش کرے. حد الامکان بہتر کرنے کی کوشش کریں ہم بس, کیونکہ دیکھیں میں نے بہت ڈپریشن آتے دیکھا ہے لوگوں کو اس بات پر, اور بعض اوقات ہم پر بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کام آپ اچیو نہیں کر پاتے نا تو لوگ فرسٹریشن کی انتہائی حد پہ چلے جاتے ہیں کہ why can't we do this, why can't I do it. نہیں کر سکتے, ایک لمٹ سے زیادہ انسان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, تمام کیپیسٹی اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سستی بھی نہیں کرنی. چل آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کون پڑھے گا جی؟ آپ نے جناب آگے میں کون پڑھوں پڑھے گا؟ شہناز. جی شہناز. جی شہناز پڑھیے. سلمت الذی سلم علمہ من النقص فلا یا. جی آواز نہیں آ رہی؟ آپ پڑھیے دوبارہ سے. ہیلو جی پڑھیے جی شہناز. آواز نہیں آ رہی ہے آواز, پڑھیے. جی وهو العلیم الذی سلم علمہ من النقص فلا یعزب عنہ مثقال ذرة او یغیب عنہ قدر ذرة وهو سبحانہ السلام الذی سلم
سلم الخلق من ظلمه فلا يظلم أحدا وسبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض والسائر والآفات كما قال سبحانه عن المؤمنين عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. جزاک اللہ خیر. آپ کے نا سگنل تھوڑے ڈراپ ہو رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا آواز سنائی نہیں دی بیچ میں. یہاں پہ میں ذرا سا اس کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ اگر کریکشن ہے تو کر لیں. دار السلام من الموت, ٹھیک ہے, وسائر الآفات, سائر اور آفات کے درمیان واو نہیں ہے, مجھے لگا جیسے آپ نے پڑھا ہے. بہرحال اگر نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, چیک کر لیجیے گا. اچھا جناب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی بھی آپ میں سے بتائے, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا دار السلام, جنت دار السلام ہے. سوال میرا آپ سے یہ کہ کیا دنیا دار السلام ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ جی شمیم اختر آپ بتانا چاہیں گی, یا ثانیہ بتانا چاہیں گی, یا روبینہ شمشاد, کوئی بھی جس کا مائک پہلے کھل جائے, ثانیہ یا روبینہ میں سے. جی ثانیہ آپ کہیے. جی ثانیہ کہیے. جی باجی, اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو جو پیدا کی ہے تو جنت دار السلام ہے, ہمیشہ کی جگہ جنت, جو موت سے وہ جگہ ہے کہ امتحان کی جگہ ہے. تو دنیا یہ دار السلام نہیں ہے, جنت کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام بنایا ہے جو موت اور آپ نے صحیح کہا. طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی کہ دنیا دار السلام کیوں نہیں ہو سکتی, یا وجہ بھی بتا رہے ہیں نا. دنیا دار السلام اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں موت بھی ہے, اگر زندگی ہے تو موت بھی ہے, مرنا بھی ہے, سلامتی نہیں ہے اس میں. ہم بیمار بھی ہوتے ہیں اور مشکلات اور مصائب میں بھی گھرتے ہیں. ہمیں اس طرح سلامتی نہیں ہے جو جنت میں ہوگی. وہاں نہ موت ہوگی, نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ کوئی مسائل ہوں گے, نہ آفات ہوں گی. اچھا, اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں دنیا دار السلام بن جائے. کیا اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے کہا ہے کہ دنیا دار السلام بنا دوں گا تمہارے لیے؟ دنیا تو دار الآفات ہے, مشکلات کا گھر ہے. یہاں جو کرو گے اس کے بدلے دار السلام ملے گا. تو اللہم اجعل رب ابنی لی عندک بیت فی الجنہ, یہ دعا مانگے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جنت میں گھر دے دے. جی شمیم اختر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ دنیا ہمیں عمل کے لیے دی گئی ہے, کام کے لیے دی گئی ہے, اور جنت میں ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا. وہاں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں بغیر کسی اس کے ملے گی. یہ بھی بڑا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ وقت اب تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آگے کا ہم عربک پڑھیں. جی کون پڑھے گا آپ میں سے عربک آگے؟ اسما خان. خدیجہ آپ پڑھیں گی؟ ہاں آپ نے ہاتھ کھولا تھا مائک اپنا. جی میں پڑھوں. انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا, ان کو موقع دوں. فرزانہ چلیں جی فرزانہ پڑھیں آپ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ خدیجہ عزیز آپ پڑھیں گی نیکسٹ آگے سے, اس کے آگے. آپ کا ہاتھ کیونکہ کھڑا ہوا ہے تو اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی میں پڑھوں اسما خان. میں چاہ رہی ہوں جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. آپ نے اسما پہلے پڑھا عربک؟ نہیں میں نے آج نہیں پڑھا, آج میں نے آنسر دیا پہلے. پڑھیے. اچھا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ الْمُسَلِّمُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ لِإِيمَانِهِمْ وَإِحْسَانِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ لَهُ وَتَحَمُّلِهِمْ فِي سَبِيلِهِ أَعْظَمَ الشَّدَائِدِ فَيُؤْمِنُهُمْ فَلَا يَخَافُونَ وَلَا يَفْزَعُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. جزاک اللہ خیر. شروع سے پڑھیں جہاں سے آپ نے پڑھا تھا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّلَامُ آگے المسلم علی انبیائہ. ٹھیک ہے, المسلم. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک. المسلم. بارک اللہ فیک. جی وقال سبحانہ, یہاں سے آگے پڑھیں. جس نے ابھی تک عربک نہیں پڑھی وہ بتائیں.
नाम लें अपना, उनको मौका जी देते मैं हैं। रेशमा पढ़ूं। पढ़िए रेशमा। वक़ाल सुब्हानहु कुल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला अब्दिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। अच्छा रेशमा यहाँ से दोबारा से पढ़े कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। कुल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। जज़ाकल्लाह खैर रेशमा, बिल्कुल ठीक। आपने पिछली दफा इसको बात को अब पढ़ दिया था और अपनी करेक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह खुद कर ली। बारकल्लाह फीकी जी। और कौन किसने अरबिक नहीं पढ़ी वो अपना नाम ले और पढ़े जी। रुबीना शमशाद आप पढ़ेंगी और आयशा सईद। कौन पढ़ना चाहते हैं नाम लीजिए अपना। मैं काफी कहते हैं लेकिन मैं चाह रही हूँ आप खुद पढ़ें। रूही तस्नीम आप पढ़िए। मैं पढ़ूं शमीम अख्तर। वक़द चलिए शमीम आप पढ़िए पहले। वक़द अमरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअफ़शाई हाज़ल इस्म व अख़बरी अन्न ज़ालिका सबबन ऊंचा पढ़े, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही शमीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअफ़शाई हाज़ल इस्म व अख़बरी अन्न ज़ालिका सबबन लिल मुहब्बति व दुख़ूली जन्नह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अब यहाँ मेरा एक सवाल है आप लोगों से, उसका जवाब जो देना चाहे वो अपना नाम ले। सवाल मेरा आपसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फैलाने का फायदा हुक्म दिया और उसका फायदा बताया है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, वो पढ़ के बताएं। हदीस कहाँ है वो? बाजी मैं पढ़ूं? सरवर सुल्तान। बाजी इसमें है ना ये अफशुस सलाम बैनकुम, पूरा पढ़े हदीस को। अच्छा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बु अवला अदुल्लकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुहु तहब्बतुम अफशुस सलाम बैनकुम। ठीक है, दोबारा से जरा पढ़िए शुरू से जहाँ से आपने पढ़ा था। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्वत जज़ाकल्लाह खैर। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, मर्द है ना तो अन्हु पढ़ेंगे, अनहा नहीं पढ़ेंगे। बाकी माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा। तो जनाब अफशु सलाम बैनकुम, सलाम को फैलाइए, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए सलाम करने की। देखिए इस दफा इस हफ्ते आपको कितना सलाम फैलाने का मौका मिलता है। आप सलाम तक इंशाल्लाह। आगे कौन पढ़ेगा जी? कौन इसको आगे पढ़ना चाहता है? वल्लाहु सुब्हानहु व सल्लम, यहाँ से कौन पढ़ना चाहता है? नाम बताइए अपना जो पढ़ना आयशा चाहे। यूसुफ। जी आयशा यूसुफ पढ़िए। वल्लाहु सुब्हानहु वस्सलाम फकुल्लु सलामिन व रहमतिन मिन्हु व लहु व हुवा मालिकुहा व मुअतिहा फस्सलामु मिन्हु बदाअ व इलैहि यऊदु फस्सलामी इस्मुहु व वस्फुहु व फ़अलुहु व तलफ्फुज़ु बिही ज़िक्र लहु अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ुल जलाली वल इकराम। जज़ाकल्लाह खैर। अरीशा इसमें बस देखिए फस्सलामु इस्मुहु व वस्फुहु व फ़िअलुहु, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। तो जनाब इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं हम, और मजलिस के इख्तिताम की एक दुआ भी है ना, और उस पर ही माशाल्लाह माशाल्लाह ये इख्तिताम करें। और देखिए आप देखिए मुसन्निफ कैसे चुन के वो कुरानी आयात लाते हैं और किस तरह उस सबक के मुताबिक उसको लेके चलते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि इख्तिताम भी वो लेसन का उसी दुआ पर कर रहे हैं जिसमें सलामती भेजने की बात आ रही है, और जिसके अंदर मजलिस के इख्तिताम की भी दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी पढ़ते थे और नमाज के इख्तिताम पे भी पढ़ते थे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और होमवर्क जो है वो आपका ये है कि आज के लेसन में जो अस्सलाम का लेसन है, सलामती वाला, ये सलामती देने वाला,
اس کے اندر جتنی بار السلام کا لفظ آئے نا پورے لیسن میں اس کو مارک کریں اور دیکھیں کہ کتنی بار السلام کا لفظ آیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں پھر ہمیں آپ گروپ میں شیئر کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں السلام کا لفظ اس لیسن میں کتنی بار آیا ہے, اور کیا ہم جب لکھیں, ہم قرآن سے آیات نکالیں اور ہم کوئی بات لکھیں اور ہم ایسی حدیث ڈھونڈیں تو کیا ہم بھی واقعی ڈھونڈ پاتے ہیں ایسی چیزیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے, آپ کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن پر اس نے سلامتی کی, اور آپ کے ذریعے لوگوں پر سلامتی کے دروازے کھول دے انشاءاللہ آپ کے ذریعے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.